يا الله يا الله يا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإن أحدكم ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة إنما الأعمال بالخواتيم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مہربانی اور فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے اعتکاف کروایا. کوئی بھی عمل آدمی اپنے ارادے و اختیار سے نہیں کر سکتا ہے. جو کچھ نیکی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی عنایت اور توفیق ہی ہوتی ہے. اللہ کی توفیق سے آپ حضرات نے اعتکاف کیا، اور یہ بالکل اخیر لمحات اب چل رہے ہیں. اعتکاف کا وقت پورا ہونے والا ہے. یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کے اختتام پر آدمی کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اسی وجہ سے جب فرض نماز کا سلام پھرتا ہے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا سنت ہے. ایک اہم کام، ایک اہم عبادت انجام دی ہے، اس کے بعد آپ استغفار کر رہے ہیں. اور استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ، یہ عمل جیسا ہم کو کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نہیں کر سکے. اور کون بندہ ایسا ہے جو اللہ کی شان نشان عمل کر سکے؟ ہم اور آپ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں. حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اپنے آپ کو عاجز پاتے تھے. وہ بھی یہی اعتراف کرتے تھے، اے اللہ، جیسی آپ کی شان ہے ویسا ہم سے عمل نہیں ہو سکا. اور ہم تو 1500 سال بعد کے مسلمان ہیں، کافی دور کے ہیں. ہم سے اور آپ سے یا کسی اور مسلمان سے اللہ کی شان کے مطابق کیسا عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہر عمل صالح کے بعد استغفار کرنا چاہیے. اعتبار ہوتا ہے خاتمے کا، ہوتا ہے کہ اخیر میں آپ کا وقت کیسا گزرا ہے. شیطان ایسا ہمیں غافل کرتا ہے، ارے اب تو 2 گھنٹے ہیں، موج مستی میں لا یعنی باتیں کرنے میں بیٹھ جائیں گے اور وقت یوں ہی پار ہو جائے گا. اعتبار خاتمے کا ہے. ایک طویل حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، حدیث تو لمبی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ عمل کر رہا ہے دوزخ والوں کا سا عمل، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تسبیحات کے قریب نہیں ہے، گناہوں میں مبتلا ہے. ان الرجل لا يعمل عمل اہل النار، دوزخیوں کا سا کام کر رہا ہے، لیکن وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ہے وہ جنتی. ہوگا کیا پھر؟ جب وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، بعض روایت میں جب وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، 1 ذراع یا 2 ذراع، یوں کہہ لیجیے 1 ہاتھ 2 ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، تو اچانک اس کی زندگی کا ورق پلٹتا ہے. وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، نیک اعمال کی طرف آتا ہے، موت آ جاتی ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اس کا الٹا بھی ہے، اس کا الٹا بھی ہے. ان الرجل لا يعمل عمل اہل النار، ان الرجل لا يعمل عمل اہل، یہی پڑھا نا پہلے میں نے، ان الرجل، تو ان الرجل پہلی حدیث کا پہلا ٹکڑا یہ ہے، ان الرجل لا يعمل عمل اہل الجنة وانه من اہل النار. جنتی عمل کر رہا ہے، نیکیوں میں لگا ہوا، سب کچھ کر رہا ہے، بالکل قریب پہنچ گیا ہے، اچانک کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے اور طبیعت پر ایسا کوئی یعنی خیالات غالب آتے ہیں، وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے. کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ دوزخی عمل کرتا رہتا ہے، اچانک زندگی کا ورق پلٹتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے. اسی حدیث کا اخیر میں ٹکڑا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے. پیدائش کا تذکرہ کیا گیا اسی حدیث میں آگے چل کر، الا انہم خلقوا علی طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا
وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو مختلف طبقات پر، مختلف درجوں میں، مختلف حالات میں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوا، یعنی ایمانی ماحول ملا، معاشرہ اسلامی ملا، ماں باپ مسلمان ہیں، یوں آٹومیٹک اس کو ایمان مل گیا۔ وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، پھر حالت ایمان کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے، تربیت اچھی مل گئی۔ وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، اور ایمان پر ہی اس کو موت آتی ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے بنا دے۔ دوسری قسم بالکل الٹی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے بدقسمت، کفر میں پیدا ہوئے، کفر کے ساتھ زندہ رہے، کفر کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لاکھوں ارب خرب انسان ایسے ہیں بیچارے کافر ہیں جو اسلام سے دور ہیں، کفر میں پیدا ہو رہے ہیں، کفر کا معاشرہ پا رہے ہیں، اسی پر زندہ رہتے ہیں، وہی کام کرتے رہتے ہیں، اسی آدمی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایک طبقہ مومنوں کا ہے، ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے، ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ کافروں کا ہے، کفر پہ پیدا ہوئے، کفر کے ساتھ رہ رہے ہیں، کفر کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ دو قسمیں بڑی ڈراؤنی اور ہیں، منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایمانی معاشرہ ان کو ملتا ہے، پھر ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ویموت کافرا، لیکن مرتے کفر پر ہے۔ یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی نیک اعمال کا پابند ہے، مسجد کا پابند ہے، بڑی دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ اس کو خاتمہ بھی اچھا مل جائے۔ ڈرتا رہنا چاہیے، کبھی اپنی نیکیوں پر مغرور نہ ہو بندہ۔ تو کبھی آدمی ایمان پر پیدا ہوا، ایمان کے ساتھ زندہ رہ رہا ہے، لیکن وَيَمُوتُ كَافِرًا، کفر پر مرتا ہے۔ چوتھی قسم اس کی الٹی ہو جائے گی، مِنْهُمْ مَن يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کفر کے ساتھ پیدا ہوئے، کفر پر رہ رہے ہیں، لیکن موت ایمان کی حالت پر آتی ہے۔ کتنے کافر ہیں 80 سال کے ہو گئے، 85 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، تو کفر میں پیدا ہوئے تھے، کفر کے ساتھ زندہ رہے، آخر عمر میں اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیتا ہے، ایمان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ڈرایا گیا کہ کبھی بھی اپنی نیکیوں پر اور اعمال صالحہ کے توفیق پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، اپنے خاتمے کا ڈر لگا رہنا چاہیے۔ اب چاہے زندگی کا اختتام ہو رہا ہو یا عمل کا اختتام ہو رہا ہو، اس لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، تو یہ سورہ نصر نازل ہوئی جو میں نے پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے، موٹا موٹا ترجمہ کر رہا ہوں، اور اے محمد آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج، جمع غفیر کی شکل میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا حکم آنا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر بجا لاؤ، خوشیاں مناؤ، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی نصرت کھلے طور پر اترنے لگی ہے، فتح مکہ بھی ہو گیا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ بہت بھیڑ آ رہی ہے، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو سمجھ لینا آپ کے ذریعے اسلام کی جو خدمت اللہ کو لینی تھی وہ لے چکے ہیں، اسلام اپنے عروج کو پہنچ گیا ہے۔ اب آپ کا اختتام آ رہا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ بس اب اللہ کے حمد کے ساتھ تسبیح بھی کرو اور استغفار بھی کرتے رہو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ حکم آ رہا ہے، یعنی یہ نشانی بتائی گئی جب مکہ فتح ہو جائے اور لوگ بہت تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں، تو آپ کے ذریعے اسلام کی جو خدمت اللہ کو لینی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب یہ کلمہ اور یہ اسلام آگے بڑھے گا اور دوسرے بندوں سے اللہ خدمت لے گا، لیکن آپ کی زندگی کا اخیر آ رہا ہے، اب آپ استغفار بڑھا دینا، یہ حکم ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ یہ تفسیر حضرت رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ دلچسپ قصہ بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بہت چھوٹی عمر کے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا بنائی تھی جس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے رہتے تھے، مشورہ کرتے تھے دینی امور میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں بہت کم عمر تھے، جوان تھے، شادی شدہ تھے، لیکن ان کے مقابلے میں بہت کم عمر تھے۔ بعض اکابر صحابہ کو اعتراض بھی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو بھی اس شورا میں لے رکھا ہے،
جتنا بڑا یہ ہے اتنی بڑی بڑی تو ہماری اولاد ہے، ہمارے پوتے ہیں، اس نوجوان کو بھی ہمارے ساتھ یہاں مجلس میں بٹھاتے ہیں، اہم مشوروں میں بھی یہ شریک رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی خبر پہنچ گئی کہ لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے اور یوں کہتے رہتے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قولاً کوئی جواب نہیں دیا۔ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا زبان سے جواب نہیں دیا جاتا، قول سے جواب نہیں دیا جاتا، عمل سے دیا جاتا ہے۔ تو شورا بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مقام ظاہر کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ میں نے ان کو کیوں حیثیت دی ہے اور کیوں اس کو شورا میں لیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے یہی صورت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر فرمانے لگے آپ لوگ ان آیتوں کا، اس صورت کا کیا مطلب سمجھتے ہیں، ذرا مجھے بتائیے۔ اب بڑے بڑے صحابہ رائے دے رہے ہیں، صاحب یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اس میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی ہے، یا اسلام کی ترقی کی خبر دی گئی ہے کہ اسلام ایسا پھیلے گا کہ لوگ بھیڑ ہو کر جمع ہو کر آئیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، اپنے اپنی سمجھ کے مطابق اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہے سب کی، لیکن اتفاق نہیں کر رہے ہیں، جو وہ تفسیر کر رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں، حضرت عمر اس سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں۔ ابن عباس کا نمبر آ گیا، نوجوان تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ کے نبی کو ان کی موت کی اطلاع دی گئی ہے اور اسی وجہ سے ان کو استغفار کا حکم دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ تو ان کا مقام ظاہر ہوا، بھئی یہ نوجوان کیسا آدمی ہے، ان کی رائے اور حضرت عمر کی رائے مل گئی، اور حضرت عمر ان کے تفسیری فن سے یعنی مطابقت کر رہے ہیں، موافقت کر رہے ہیں، تو یہ مقام ظاہر کیا گیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس صورت کا یہی مطلب بیان کیا، اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس آیت کی، اس صورت کی آخر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ کو یہ پیغام دیا ہے۔ چنانچہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، سن 8 ہجری میں، پھر 9 اور 10 2 سال کے بیچ میں وقفہ ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ حجۃ الوداع کے 80 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے، اور سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا ہے، ذی الحجہ میں ہوتا ہے، تو ذی الحجہ پورا ہوتا ہے، سال پورا ہو رہا ہے، پھر محرم، تو سب مشکل سے سمجھو کہ 2 سال بھی بیچ میں پورے صحیح ہو رہے ہوں گے۔ تو 2 سال کے بعد اس سورت کے نزول کے 2 سال بعد، نہیں سورت کے نزول نہیں، جب یہ سورت کے نزول کے 2 سال کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں پیغام کیا آ رہا ہے کہ زندگی کا اختتام ہو رہا ہو یا عمل کا اختتام ہو رہا ہو، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کہ زندگی بھی ایک نعمت تھی، اس کی ہم قدر نہیں کر سکے، اس کے ذریعے اللہ کو خوش کرنا چاہیے تھا، وہ ہم سے نہیں ہو سکا۔ اے اللہ اب ہم بڑھاپے میں داخل ہو گئے ہیں، 70 کی لپیٹ میں ہیں، نہ جانے کب اندھیرا ہو جائے اور کب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اب آدمی کثرت سے استغفار کرتا رہے، اسی استحضار کے ساتھ۔ ہم سب بھی سفید ہی ہو رہے ہیں، اکثروں کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، 50 سے اوپر چل رہے ہیں، 60 میں ہے، 65 میں ہے، 70 میں ہے، اب کتنی باقی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور ایک بڑے نیک عمل کا اختتام ہو رہا ہے، اعتکاف ختم کی طرف پہنچ رہا ہے، ہمیں استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ یوں بھی استغفار بہت ہی خیر کی چیز ہے، بہت ہی خیر کی چیز ہے، عام حالات میں بھی آدمی کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اپنی عادت بنا لے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے چلتے پھرتے بس استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ رب اغفر لی رب اغفر ورحم، استغفار، یہ سب استغفار ہیں۔ آدمی پریشان ہوتا ہے بھائی استغفار کا کلمہ مجھ سے یاد ہی نہیں ہو رہا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ یاد ہی نہیں ہو رہا، لمبی دعا ہے، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو بیچارے جو ان پڑھ ہوتے ہیں تو وہ تو الجھ جاتے ہیں اتنی لمبی دعا کرنے میں۔ تو چھوٹا سا استغفار یہ بھی استغفار ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں، رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ ایک دوسرے اثر میں یعنی حدیث میں موجود ہے کہ جو آدمی رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات ایک مرتبہ کہہ لے تو حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک زندہ مردہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو ایک ایک نیکی مل جائے گی۔ کوئی گن سکتا ہے مسلمانوں؟ کوئی نہیں گن، حضرت آدم سے لے کر آج تک، پھر آج کے بعد جتنے آئیں گے وہ جو جا چکے ہیں، جو آنے والے ہیں،
تمام مومنین کے لیے آپ نے مغفرت مانگی ہے۔ رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری مغفرت کر دے تمام ایمان والے مردوں کی، چاہے وہ ایمان والے پہلے گزر چکے یا بعد میں آئیں گے یا موجود ہیں، وللمؤمنات تمام ایمان والی عورتوں کی، اے اللہ میری مومن مردوں کی مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، اور اس کی برکت یہ لکھی ہوئی ہے کہ جتنے بھی اہل ایمان تھے اور آئیں گے اور ہیں ابھی فی الحال، سب کی طرف سے آپ کو ایک ایک نیکی مل جائے گی۔ کروڑ ارب خراب کتنی بنتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور دیر کتنی لگی؟ چند سیکنڈ، گنتی سے مشکل سے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ لگیں گے۔ رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اور اگر ایک تسبیح آپ نے پڑھ لی 100 دانے ہوتے ہیں، 100 مرتبہ کہہ لیے تو کتنا ذخیرہ ہو جائے گا۔ یہ بھی استغفار ہے، رب اغفر لی یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے۔ تو جو بھی آپ سے ہو سکے ادا وہ کہیے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتے تو دل کا اعتراف بھی بہت ہے، اللہ تو دل کا حال کو بھی جانتا ہے، زبان سے آپ سے عربی جملے نہیں بولے جاتے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، تو بہت رحیم ہے معاف کرنے والا، مجھے درگزر کر۔ دل سے کہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اردو بھی جانتا ہے عربی بھی جانتا ہے، لیکن نبی کے جو الفاظ ہیں ان میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نبی نے جو ادا کیے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا ربی اغفر لی، یہ نبی کے ادا کیے ہوئے جملے ہیں، ان میں بہت زیادہ خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر یہ یاد ہو جائے، ان کا موٹا موٹا سا ترجمہ یاد رہے، پھر پڑھے آدمی تو کیا کہنا۔ اس لیے استغفار، تو میں کہہ رہا تھا من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، اپنی عادت بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 فائدے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو 3 فائدے دیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ہم یہ لفظ آ رہا عربی میں، ہر غم اور فکر اور ٹینشن سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ ہر ٹینشن، مکان کا ٹینشن ہے، اولاد کا ٹینشن ہے، قرضے کا ٹینشن ہے، بیماریوں کا ٹینشن ہے، پتہ نہیں کیا کیا ٹینشن آدمی کو ہوتا ہے۔ ہم کا لفظ آیا، ہم کہتے ہیں غم کو، فکر کو۔ بچی جوان ہو رہی ہے، رشتے کا غم ہے، کہاں سے مناسب جوڑا اس کا تلاش کیا جائے، شادی کو وقت آ رہا ہے، نظام کچھ نہیں ہے، یہ سب ہم ہیں، یہ فکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ہم اور فکر اور غم سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ اس حدیث میں دوسرا ٹکڑا ہے وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے نکلنے کی سبیل پیدا کرتا ہے۔ ہر تنگی، مکان چھوٹا ہے گزارا نہیں ہو رہا، بڑا مکان چاہیے، کاروبار چھوٹا ہے یعنی گزارا نہیں ہوتا ہے، آمدنی کم ہے، یہ تنگی ہیں سب۔ اللہ نہ کرے کوئی آدمی جیل میں چلا گیا، وہ بھی ضیق ہے، وہ بھی تنگی ہے۔ یا ہمارے بزرگوں کا تجربہ تو یہ ہے اگر جام میں پھنس جائے، ٹریفک جام ہو گئے، وہ بھی تنگی ہے، تو وہاں بھی استغفار کی کثرت شروع کر دو۔ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، اس جام میں سے نکلنے کی راہ پیدا کرے گا۔ اور تجربہ لکھا ہے، بمبئی میں ہے ایک حاجی صاحب نسبت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب ٹریفک میں جام میں پھنستا ہوں تو بس اسی دھیان کے ساتھ یہ دعا شروع کرتا ہوں، 5-7 منٹ میں اللہ تعالیٰ ایسے جام کھلواتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جام لگ گیا تھا۔ بمبئی میں تو ٹریفک ہوتی ہے اور جام لگا رہتا ہے، بار بار جام لگ جاتا ہے۔ وہ اپنا تجربہ لکھ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ دعا کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ہم اور فکر سے نکلنے کی راہ پیدا کرے گا۔ نمبر 2، ہر تنگی سے نکلنے کی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ اور تیسری چیز ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو سب سے اہم ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا، خیال تک بھی نہیں کیا ہوگا، وہاں سے اللہ رزق دے دے گا۔ رزق کے چکر میں تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، ٹٹلو کاٹے گا، اولیس کاٹے گا، حرام کمائے گا، رزق کے چکر میں کرتا ہے، رزق کے چکر میں نمازیں چھوڑ دے گا، کمائی کے دھن میں لگا ہوا ہے، سب چیزوں میں بھولا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی استغفار اہتمام سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی روٹی کا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ خود قرآن میں بھی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یہ سب تذکرہ استغفار کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلادھار بارشیں اتارے گا، اور تمہاری اولاد اور روزی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اولاد بھی دے گا، روٹی بھی دے گا، مکان بھی دے گا۔ استغفار میں یہ سب خیر رکھے ہوئے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کر دے گا جہاں سے خیال تک بھی نہیں کیا ہوگا۔ مسند احمد میں ایک قصہ آتا ہے، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو سنایا ہوگا۔ مسند احمد حدیث شریف کی ایک کتاب ہے،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا ہے، اور مجھے صحیح اگر یاد ہے تو تقریباً 30,000 احادیث کا مجموعہ ہے وہ مسند احمد۔ اس میں حضرت نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک صحابی اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جنگل گیا استنجا کرنے کے لیے۔ جس جگہ بیٹھ کر وہ ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے وہاں اتفاق سے ایک سوراخ تھا، وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پیچھے ہٹ گیا، سامنے سوراخ پہ بیٹھ گیا، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس لیے کہ سوراخ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کرنے سے، پاخانہ کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی بہت سی حکمتیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی موذی جانور ہو، کوئی بچھو ہو، کوئی اور ہو، تم پیشاب کرو اور آ کے وہ کاٹ لے گا تو کودتے پھرو گے، تو یہ بھی ایک حکمت ہے۔ دوسرے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ناپاک کرنا، اس کو تکلیف دینا، اس کے اوپر پیشاب ڈالنا، یہ کون سی جائز بات ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، تو وہ پیشاب سوراخ چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اتنے میں ایک چوہا نکلا، اور وہ سوراخ پر آ کر صحابی کو دیکھ رہا غور سے، اور پھر واپس بل میں چلا گیا۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، آپ کہیں بیٹھے ہوں، کوئی چوہا ہوا ہو تو آپ کو دیکھے گا اور واپس چلا جائے گا، ڈر کی وجہ سے چلا جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور اپنے دانتوں میں، اپنے منہ میں 1 دینار چھپا کے لایا، دبا کے لایا، سونے کا سکہ 1 دینار، اور صحابی کے سامنے لا کے ڈال دیا۔ پھر گیا، پھر 1 دینار لایا، پھر گیا، پھر 1 دینار لایا، 17 دینار لا کے ڈالے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، 17 سونے کے سکے لا کے ڈال دیے، اور پھر یوں کر کے دیکھ رہا ہے، گویا یہ کہہ رہا بھائی لے جائے، تیرے لیے میں نے دے دیا یہ۔ لیکن وہ صحابی بھی نہیں ہلے، انہوں نے دیکھا دیکھو کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد واپس گیا اور اپنے دانتوں میں لال رنگ کی ایک تھیلی دبا کے لایا خالی، اور وہ بھی لا کے ڈال دی، گویا اشارہ کر رہا ہے جو خزانہ میرے پاس تھا سب دے چکا، بیٹھا کیوں ہے، یہ پکڑ تھیلا بھی، تو وہ سرخ تھیلی لا کے ڈال دی۔ تو صحابی سمجھ گئے بھائی اس کے پاس جتنا تھا وہ سب بیچارے نے لا کے ڈال دیا۔ اس نے وہ 17 دینار تھے، وہ 17 دینار تھیلی میں بھرے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو سیدھے گھر میں جاتے اور بیوی کو نہ بتاتے کہ ایسا ایسا مل گیا، کسی اور کو بتانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ لیکن وہ سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ 17 دینار حاصل ہوئے، ان میں جو صدقہ بنتا ہو وہ آپ وصول کر لیجیے، کوئی زکوٰۃ بنتی ہو، خمس بنتا ہو، 5واں حصہ بنتا ہو، یا کوئی اور اللہ کا حکم ہو، مجھے اس طرح یہ مال حاصل ہوا ہے، اس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ لے لیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے کوئی سوراخ کو کھودا تو نہیں تھا، اس میں ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، والذی بعثک بالحق، میں نے اس میں کچھ نہیں کیا، کوئی دخل نہیں تھا، یہ خود بخود آٹومیٹک وہ جانور لا کے میرے سامنے دینار ڈالتا رہا، میں اٹھا لایا۔ تو نبی نے فرمایا ارجع بها بارک اللہ لک فیہا ولا صدقۃ فیہا، جاؤ لے جاؤ، اللہ تمہیں اس میں برکت دے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے تمہیں دیا ہے جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا۔ اب راوی حدیث کہتا ہے، حدیث جو نقل کر رہا ہے وہ صحابی کہہ رہا ہے کہ 17 دینار میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ صحابی کا انتقال ہو گیا کھاتے کھاتے، لیکن وہ 17 دینار ختم نہیں ہوا۔ وہ تو نبی کی دعا کی برکت ہے، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تجھے اس میں برکت دے، تو اتنی برکت ہوئی، وہ 10 سال، 5 سال، 15 سال، جتنے سال جیے اتنی زندگی کے لیے وہ کافی ہو گئے، انتقال ہو گئے اور میراث میں چھوڑ کر گئے۔ یہ وہ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جہاں سے بندے نے گمان نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ رزاق ہے، اس کا یقین نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ذمہ رکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنی جاندار چیزیں ہیں، یہاں تک کہ جو رینگتی ہیں، جن کے پاؤں نہیں پیٹ کے بل چلتے ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ لیکن کبھی انہوں نے شو روم کھولا کیا؟ ان پرندوں نے کوئی شو روم کھول رکھا ہے کہ ہم کمائیں گے کھائیں گے؟ لیکن کھاتے ہیں، صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ، کہیں نہ کہیں دانے چگنے اگنے کو مل ہی جاتا ہے، کھا کے واپس اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں۔ ان کی بھی 10-5 سال کی عمر رہتی ہے، پورا کرتے ہیں اس کو۔ لیکن کسی کو دیکھا کہ شو روم کھول رہا ہو، کیڑوں مکوڑوں بازار قائم کر رکھے ہوں، تجارت کر رہے ہوں، کچھ نہیں ہوتا، پیٹ پال رہے ہیں۔ بڑے بڑے جانور ہیں، ان کا گزارا ہو رہا ہے، جنگلوں میں جا کے دیکھ لو کتنے جانور ہیں جن کو ہم جنگلی جانور کہتے ہیں، انسان سے کئی گنا زیادہ کھاتے ہیں وہ، ان کو صبح بھی ملتا ہے، شام کو بھی ملتا ہے، مست رہتے ہیں۔ انسان مکلف مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو مکلف کیا گیا ہے کہ وہ حلال روزی کا اسباب تلاش کرے، لیکن وہ اسباب بس اسباب کی حد تک ہی ہونے چاہیے، رزاق اللہ ہی ہے۔ چھوٹے سے کاروبار میں بھی اللہ بے پناہ دے دیتا ہے،
اور قسمت میں نہیں ہوتا تو بڑے بڑے شو روم کھول کے آدمی کلاش بیٹھا رہتا ہے، فقیر بیٹھا رہتا ہے، پچھتاتے رہتا ہے میں نے پیسے لگا دیے اور آ نہیں رہا کچھ، اور جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو چھوٹی سی ریہڑی پر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کی تفسیر میں بہت پہلے میں نے پڑھا تھا تفسیر مظہری میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تشریف لا رہے تھے حضرت شعیب کے یہاں سے، 20 پارے میں تذکر آتا ہے، شادی ہو گئی تھی، حضرت شعیب نے اپنی بیٹی ان کو دے دی اور وہ حمل سے ہیں، واپس آ رہے ہیں مصر کے لیے، راستے میں درد ذہ ہونے لگا بچے کی ولادت کی، یعنی وقت قریب آ گیا۔ اب اچانک اندھیری رات، سردی کی لہریں چل رہی ہیں، تو اب درد ذہ کی تکلیف بھی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ لینے کی ضرورت پیش آئی، چلو آگ لے آتا ہوں، تو ایک پہاڑی پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی، وہاں چلے گئے، وہ اللہ کی تجلی تھی، وہاں ان کو نبوت مل گئی، مشہور قصہ ہے۔ جب واپس آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، تب ان کو خیال آیا ارے میں تو آگ لینا آیا تھا، اپنے بچوں کو اور غلام کو وہاں راستے میں چھوڑ آیا، اور مجھے تو 2 دن 3 دن ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا ٹائم کا، ان کا کیا ہو رہا ہوگا، کھانے پینے کا کیا ہو رہا ہوگا، کیسے بھوکے ہوں گے، یہ خیال تک آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ کیا خیال کر رہے ہو، تمہارے بچوں کو کس نے کھلایا ہوگا، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، یہ سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے اور تمہارے ہاتھ میں یہ عصا ہے جس کا کرشمہ تم دیکھ چکے ہو، تجربہ کروا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، نیچے عصا کو ڈالو اژدھا بن گئے، یہ لاٹھی ہے، یہ سامنے پتھر ہے، اس میں لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، وہ پتھر کے ٹکڑے ہوئے، اس میں سے ایک دوسری چٹان نکلی، اللہ نے فرمایا اس میں بھی ایک لاٹھی مارو، اس میں لاٹھی ماری، اس کا بھی ٹکڑا ہوا تو تیسری چٹان اس کے اندر سے نکلی، کہا اس میں بھی لاٹھی مارو، اس تیسری چٹان کو توڑا تو اس میں سے ایک جانور نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا، ہری پتی وہ کھا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا دیکھ رہے ہو 3 چٹانوں کے بیچ میں ایک جاندار ہے، تو اس کا رزق بھی ہم پہنچا رہے ہیں، تمہارے بچے تمہاری بیوی تو زمین پر ہیں، اور ان سب کے روزی کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے، اللہ کا پیغمبر ہو کر تمہارے دل میں ایسا خیال کیوں آتا ہے؟ یہ تربیت تھی، ان کی تربیت کروائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ رکھا ہے، چونکہ ہم مکلف ہیں تو ہمیں اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ حلال روزی کی تلاش کے لیے کچھ نہ کچھ کرو، ایسے نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھو کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، بے شک اللہ ہی کھلاتا ہے، لیکن اس نے ہم کو اسباب کا مکلف کر دیا ہے، لیکن اسباب رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ کبھی آج کی تقریر سن کے تم بھی سب کاروبار چھوڑ دو، زمیندارہ چھوڑ دو، اللہ ہی کھلاتا ہے، تو اللہ ہی کھلاتا ہے، لیکن جوتے مار کھلائے گا پھر۔ ایک لطیفہ لکھا بزرگ نے کہ کسی مولانا نے بیان اسی طرح کر دیا کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، ان دکانوں سے کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، جوش میں وہ مقرر صاحب کہہ کے چلے گئے ایسے۔ اب ایک عام آدمی کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، مجھے امتحان لینا اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ اب گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہ صبح کو کھاتا ہے نہ شام کو کھاتا ہے، گھر والے زور لگا رہے بھائی کھا بھائی کھا بھائی کھا، نہیں میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، جس کو سنو وہ یہی کہتا رہتا ہے، میں تو تجربہ کروں گا۔ اب گھر والے روزانہ پریشان کر کھا کھا، نہیں کھاتا، تو مجبور ہو کر جنگل چلا گیا، یہ گھر والے ٹکنے نہیں دے رہے، میں جنگل میں رہوں گا، وہیں دیکھوں گا کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن آ گیا، فاقہ ہے، نہ پانی نہ کھانا، تو ظاہر بات آدمی کب تک زندہ رہے گا۔ اب وہ کمزوری لاحق ہونی شروع ہوئی، اتنی کمزوری ہوئی کہ وہ چل نہیں سکتا، تو ایک جھاڑی کے پاس لا کے اپنے آپ کو ڈال دیا، اور اپنی ضد پر میں خود نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ نہیں کھلائے گا، اللہ ہی کھلاتا ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ اتفاق سے وہ گزرگاہ تھی ڈاکوؤں کی، جو لوٹ مار کرتے ہیں، ان کی گزرگاہ تھی۔ کچھ ڈاکو بیٹھ کر وہاں اپنے کھانے وانے پکا رہے تھے، اچانک ان کو ایسا لگا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، روشنیاں ہیں کچھ ہے، تو وہ ڈر کی وجہ سے بھاگے، شاید گاؤں والے آ رہے ہوں گے، تو اپنا پکتا وقتا کھانا وانا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ تو بھاگ گئے، پیچھے سے کچھ اور دوسرے ڈاکوؤں کی ٹولی آ رہی تھی، وہاں بیٹھ کے وہ بٹوارہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی واہ، کھانا بھی تیار ہے، چل بیٹھ کے یہاں بٹوارہ کر لیتے ہیں، تو اپنے مال وال کو انہوں نے بٹوارہ کیا۔ اب کھانے کی نیت کر رہے تو انہوں نے سوچا یار کہیں ایسے تو نہیں ہمارے ساتھ چالاکی کر دی ہو کسی نے، اس میں زہر وہر ملا دیا ہو، پہلے چیک کرنا چاہیے کھانا کیسا ہے، دیکھو کوئی جاندار ہے کہ نہیں، یہاں کوئی جانور ہو، کوئی کتا بلی ہو، تو کتا بلی تو نہیں ملا، وہ آدمی مل گیا پڑا ہوا جھاڑی کے نیچے۔ اب زبردستی اس کو اٹھا لایا، اس کے سامنے رکھا، ان کا نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں تو یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ کیسے کھلا، ارے کھا، اب نہیں کھایا انہوں نے، تو ڈاکوؤں نے چپل لی، جوتے لیے، مار کھا کھا، اب زبردستی اس کو کھانا پڑا۔ کھا کے مست ہو کے جب کہہ رہا ہے، بیان تو صحیح کیا تھا مولانا، لیکن یوں کہنا چاہیے تھا کہ اگر نہیں کھائے گا تو جوتا مار کے کھلائے گا اللہ۔ یہ ہے وہ، اللہ ہی کھلاتا ہے، اگر نہیں کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جوتے مار کے بھی کھلائے گا۔ تو رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ پر رکھا ہے،
ٹھیک ہے اسباب کا مکلف کیا ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اسباب روزی نہیں دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے سے یعنی مٹھائی کی دکان لے کے بیٹھے، کچھ اور لے کے بیٹھے ہیں، گزار کر رہے ہیں اور خوب اللہ ان کو دے رہا ہے۔ ان سے پوچھو خوشحال ہیں، بڑے بڑے کاروبار فیکٹری لے کے بیٹھے ہوئے مقروض ہیں، کروڑوں کے مقروض ہیں۔ تو رزق اللہ دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ برکت دے دیتا ہے۔ تو بہرحال بات طویل ہو رہی ہے، عمل کا اختتام اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اب چند گھنٹے ہمارے بچ رہے ہیں، گنتی کا ہی وقت بچ رہا ہے، اس لیے خوب استغفار کا اہتمام کریں اور یعنی دل سے مانیں کہ جو ہمیں اعتکاف کا حق تھا، ادا کرنا چاہیے تھا، واقعتاً ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ غفلت میں، سونے میں، بات کرنے میں نکل گئے وقت۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے میں اللہ کی عبادت کرتے، 4 گھنٹے اپنے آرام کر لیتے، لیکن ماشاءاللہ خوب سوئے بھی ہیں، دن میں بھی سوئے ہیں، رات کا کچھ حصہ بھی سو جاتے تھے۔ تھوڑا بہت جو کچھ اللہ نے توفیق دی وہ ہو گیا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اللہ ان کو درگزر کرے اور یہ جو اعتکاف ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اس کی جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو عطا فرمائے، بلکہ دنیا بھر میں جتنے لوگوں نے اعتکاف کیا ہے اللہ سب کے اعتکاف کو ہی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید انک علی کل شیء قدیر۔ الہ العالمین، یہ غریب اور فقیر 10 دن سے تیرے در پر پڑے ہوئے ہیں اور آپ سے اپنی حاجات مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، اب تو آپ ہم سب کو بامراد فرما دیجئے۔ اے اللہ اب ہماری حاجات کو آپ پورا کر دیجئے۔ اتنے سارے بھکاری اگر کسی دنیا دار کے دروازے پر 10 دن پڑے رہیں تو اے اللہ وہ بھی نہ دیتے ہوئے شرمائے گا، اس کو بھی خالی لوٹاتے ہوئے شرم آئے گی۔ آپ تو بہت قدرداں ہیں، بہت قدر کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ تو بہت باحیا ہیں۔ آپ تو مومن جب ایک بارش چلتا ہے تو آپ اس کی طرف ایک ہاتھ لپکتے ہیں، مومن چل کر آتا ہے تو آپ دوڑ کر آتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب بھی چل کر تیرے گھر پر آ گئے ہیں، اپنا آپ کو ہم نے تیرے در پر ڈال دیا ہے۔ اے اللہ اب ہماری مراد کی جولی بھر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو بامراد فرما دیجئے۔ اے اللہ جیسا آئے تھے ویسا لوٹنا نہیں چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں مقبول اور قبولیت عطا فرما دیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم نے سب کچھ مانگا تجھ سے، لیکن اے اللہ ہم نے تجھے نہیں مانگا ہے۔ اے اللہ آج ہم تجھ سے تیری ذات کا سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں مل جائیے، آپ کا تعلق ہمیں عطا فرما دیجئے، آپ کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ہمارے بچوں سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے زیادہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اگر باپ کمانے کے لیے جاتا ہے، اپنی اولاد کو 2 سال کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے جہاز میں بیٹھ کر ایک شخص زار و قطار سعودی عرب کے ایئرپورٹ تک رو رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ میں 2 سال تک کے لیے اپنے بچوں سے جدا ہو رہا ہوں۔ اے اللہ جب بچوں کی محبت سے آدمی اس طرح بےتاب ہو جاتا ہے، اے اللہ آپ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ہماری اولاد سے بھی زیادہ ڈال دیجئے کہ ہم آپ سے دور ہو کر بےتاب ہو جائیں، بے چین ہو جائیں۔ جب تک آپ کا ذکر نہ کریں ہمیں سکون نہ ملے۔ اے اللہ ایسی نزدیکی ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کچھ مانگتے رہے لیکن کبھی آپ سے ہم نے آپ کے دین پر چلنے کی، قرآن سمجھنے کی توفیق کی دعا نہیں کی ہے۔ اے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی صلاحیت دے دیجئے، ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آپ کے نبی سے محبت عطا فرما دیجئے، آپ کے نبی سے محبت عطا فرما دیجئے۔ جیسی محبت ان کو ہم سے ہے اے اللہ ہمیں بھی ان سے محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن اے اللہ ہم اپنے دل کو خالی پاتے ہیں، ہمیں آپ کے نبی کا عشق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دیوانگی عطا فرما دیجئے، وہی نبی جنہوں نے ہمارے خاطر طائف میں پتھر کھائے اور لہو لہان ہو گئے، میدان احد میں اللہ دانت بھی شہید ہو گئے ہیں، مکے کی گلیوں میں اللہ آپ کو پر کوڑا ڈالا جاتا تھا، کانٹے بچھائے جاتے تھے اور آپ لا الہ الا اللہ کی آواز لگا رہے ہیں، پیچھے سے ابو جہل پتھر مارتا تھا۔ الہ العالمین اسی نبی کی محبت کا ہم سوال کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو نبی کی محبت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نبی کی محبت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ نبی کی یاد کے بغیر ہمیں اے اللہ من نہ لگے، ہمیں سکون نہ ملے، ایسی بے تابی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ بھی تو بندے رہے ہیں
جو ایک لمحے کے لیے آپ سے اور نبی کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھیک مانگتے ہیں، اگر سے منہ چھوٹا ہے، سوال بڑا ہے، لیکن دینے والا تو اس سے بھی بڑا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو ایسی دیوانگی عطا فرما دیجیے، ایسی محبت عطا فرما دیجیے، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجیے، ہماری کیفیات کو بہتر فرما دیجیے، ہم سب کی بہترین اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ اصلاح فرما دیجیے، اصلاح فرمانے والے آپ ہی ہیں۔ یہ تو ایک بہانہ ہے کہ کسی کے دامن کو ہم نے پکڑ لیا ہے، کسی سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ یہ تو ایک ذریعہ ہے، اصل تربیت آپ فرماتے ہیں، اصل اصلاح آپ فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے، اور ایسی اصلاح کہ آپ کی پسند کے مطابق ہم بن جائیں۔ اے اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرما کر کامل بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما دیجیے، یقین محکم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب نے مل کر یاسین شریف کا ختم کیا ہے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے مرحومین کو پہنچا دیجیے۔ اے اللہ انہیں بھی خوش فرما دیجیے۔ اے اللہ جوان اور بچے اور بوڑھے، مرد اور عورت سب عید کی خوشی منا رہے ہیں، ایک دن پہلے سے سب کو مسرت ہو رہی ہے۔ آج آپ ہمارے مردوں کو بھی خوش فرما دیجیے، آج آپ ہمارے مردوں کو بھی خوش فرما دیجیے۔ ہم میں سے ضرور کسی کا والد، کسی کی ماں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا کوئی اور رشتہ دار دنیا سے ضرور رخصت ہو گیا۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، جنت الفردوس میں مقام عطا۔ اے اللہ کس کس کا نام لیں، آپ تو سب کو جانتے ہیں، ہمارے سب کے متعلقین کو جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کی ہی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ آدم سے لے کر آج تک کے تمام مومن بندوں اور بندیوں کو سب کو معاف فرما دیجیے، چاہے گنہگار تھے، چاہے خطا کار تھے، لیکن کلمہ پڑھنے والے تھے، تجھے اپنا رب کہنے والے تھے۔ اے اللہ اپنے زمانے میں اپنے نبیوں پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اے اللہ اپنے کرم سے محض ایمان کی بدولت سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ اعمال تو آپ کی شان کے مطابق نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہونے کی امید ہے، یہ تو آپ کی رحمت کے بہانے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کے بغیر بھی آپ معاف فرما سکتے ہیں۔ اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے، اپنے کرم سے پوری امت مسلمہ پر رحم نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجیے، جہاں دیکھیں مسلمان پریشان حال ہیں۔ اے اللہ کتنے ملک ایسے ہیں جہاں سے مسلمان اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، بچے راستے میں ضائع ہو رہے ہیں۔ اے اللہ بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان تمام مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، امن قائم فرما دیجیے، جان اور مال آبرو کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں بھی امن قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ اب تو باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اس پرفتن دور میں۔ اے اللہ ان مدرسوں کے سفیروں نے سفر کیا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر باہر نکلے ہیں، تیرے دین کی خاطر در در بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ان تمام سفراء کے سفر کو قبول فرما لیجیے۔ اگر اخلاص نہ بھی ہو تو بھی اللہ دین کی نسبت پر نکلے تھے، اپنے کرم سے اللہ ان کے اس نکلنے کو قبول فرما لیجیے، اور وقت پر ہمارے اداروں کو اللہ آباد کرا دیجیے۔ اے اللہ صحیح وقت پر ہمارے اداروں کو آباد کرا دیجیے، مساجد کو آباد کرا دیجیے، خانقاہوں کو آباد کرا دیجیے۔ اے اللہ پورے ملک میں امن اور عافیت کا ماحول پیدا فرما دیجیے، تعصب کو ختم فرما دیجیے، انسانیت کو زندہ فرما دیجیے، ظالموں کو ظلم سے باز آنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ اگر ظالموں کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دے کر ہمارا ایمانی بھائی بنا دیجیے۔ اے اللہ پورے غیر مسلموں کو ہدایت دے کر ہمارا ایمانی بھائی بنا دیجیے۔ اور اللہ اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو ظالموں سے ہمارے ملک کی زمین کو پاک کر دیجیے۔ اے اللہ ظالموں سے ہمارے ملک کی زمین کو پاک کر دیجیے، جو ہمارے ملک اور ملت کے لیے خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، اے اللہ منصف ہوں، ایسے لوگوں کو اقتدار عطا فرما دیجیے، ایسے لوگوں کو سربلندی عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ ایسی بیماریوں میں ہیں جو کہتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، آپ حکیموں کے حکیم ہیں،
آپ ہی اصل شافی ہیں۔ اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ ہاسپٹلوں میں ہیں، ان کے متعلقین ان کے ساتھ پریشان ہیں، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجیے، سب کو عافیت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، حلال کا انتظام فرما۔ اے اللہ آپ رزاق ہیں، آپ دینے والے ہیں۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بہانے سے آپ دیتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے رزق کے مسائل کو آسان فرما دیجیے، ہم سب کے لیے برکت والی روزی عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے، ان کی اولادوں کو علم نافع عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اولادوں میں عالم بعمل محدث مفسر داعی پیدا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، بچیوں کو بھی قبول فرما، پوتے پاتیوں کو بھی قبول فرما، دور تک کے تمام رشتہ داروں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو نوجوان ہیں اور شادی کا انتظام نہیں ہے، اے اللہ حسن اور خوبی کے ساتھ ان کا شادی کا نظام کرا دیجیے، ان کے لیے بہتر جوڑے عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین جتنے ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا ان کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے۔ الہ العالمین جتنے حاضر ہیں ان کے دلوں میں بھی جو جائز تمنا ہے اپنے کرم سے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، سب کی مشکلات کو دور فرما دیجیے، راحت اور سکون والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے گھر اور نبی کے در کی زیارت ہم سب کو بار بار کرنے کی توفیق دے دیجیے، ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ الہ العالمین خیر کی جتنی دعائیں نبی نے مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما دیجیے۔ جن شرور اور فتن سے نبی نے پناہ چاہی ہے ہمیں بھی پناہ اور حفاظت عطا فرما دیجیے۔ اپنے کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔